السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے، میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کل عمران خان نے یہ اعلان کر دیا، اور اعلان بھی ایسے کیا کہ ان کے ایک جانب بیٹھے تھے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، دوسری جانب بیٹھے تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی، اور انہوں نے کہا کہ 23 دسمبر یعنی اب جو جمعہ آ رہا ہے اس دن یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، اور پھر ایک ماحول ظاہر ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ ایک ماحول الیکشن کا بن جائے گا، اور ظاہر ہے اتنی زیادہ سیٹس ہیں کہ پھر الیکشن کی طرف پھر جانا ہی پڑے گا۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج چودھری پرویز الہی نے، کیونکہ کل تک سب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اب تو وہ ابہام بھی دور ہو گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ پرویز الہی مانیں گے نہیں مانیں گے، کل ان کی موجودگی اور وہ منظر جو سارا سامنے آیا، تینوں بیٹھے پہ اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی انہوں نے تمام تر اختیارات خان صاحب کو دے دیا ہے، اس پہ اب مہر ثبت ہو گئی ہے۔ لیکن پرویز الہی کی باڈی لینگویج کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی کہ وہ کافی ٹینس دکھائی دے رہے تھے، اور آج انہوں نے ARY نیوز کے پروگرام دا رپورٹرز میں انٹرویو دے کے یہ انکشاف کیا کہ ان کے کچھ تحفظات ہیں، اور خان صاحب نے جو تنقید کی ہے جنرل باجوہ پر، اس پر انہوں نے کافی کھل کر گفتگو کی اور اپنا انہوں نے موقف سامنے پیش کیا۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، عمران خان سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اسمبلی تحلیل کے معاملے پر، اور پوری طریقے سے عمل درآمد میں بھی ساتھ ہیں، لیکن اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے تحریک انصاف کو خبردار بھی کیا۔ کیا کہا ذرا سن لیتے ہیں۔ آپ کی اسمبلیاں توڑنے کی بات پہنچے گی نہیں، یہیں فارغ ہو جائیں گے، نون والے آ جائیں گے۔ پہلے ہی وہ اس کے بیٹے آ رہے ہیں شہباز شریف کے، پھر نواز شریف بھی نہا دھو کے آ جائے گا، پلیٹلیٹ بھی پورے ہو گئے نا، میچے چرا کے چلن سارے نال، اور اسی انہاں دی عزت دے بھائی وال یہ کم از کم اس تو 50% گھٹ ہی بھائی وال بن جان نا، تے نہیں بن گے تو پھر آپ یاد کریں گے، اسی تو بناواں گے۔ تو پرویز الہی نے دو باتیں کی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے ساتھ بنا کر چلیں، دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی اوقات میں رہیں۔ تو بنا کر ساتھ چلنے کی کیا شرائط ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کل کہہ دیا تھا، یہ پریس کانفرنس سے پہلے اسمبلیوں کے خان صاحب کے دور میں سارے بیٹھے تھے، میں نے کہا تھا جی کہ آپ اس طرح کریں، ہمارے ساتھ ڈیسائیڈ کریں ہمیں کیا دینا ہے آپ نے، اور اس میں ایک کمیٹی بنا دیں، اس میں آپ اسد عمر کو، پرویز خٹک کو رکھیں، اور اسپیکر جو ہے نا سبطین خان یہ رکھیں، یہ ہم سے بات کریں، یہ باقی یہ جو ہے نا آپ کے جو ٹٹر بٹر پھیر رہے ہیں یہ ہم سے بات نہ کریں۔ تو پرویز الہی نے نہ صرف یہ گفتگو کی بلکہ انہوں نے ایک ریڈ لائن بھی ڈرا کر دی، اور وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خان صاحب کو یہ بات کہی 3 مہینے پہلے، میں نے میں نے کہا دیکھو باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، آپ کے محسن ہیں، PTI کے محسن ہیں، یار خدا کا خوف کرو، ان کے خلاف نہ بولیں۔ تو یار یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یہ کوئی اتار ہے، اوپر سے آ گئے ہیں سارے لوگ۔ اب انہوں نے اگر باجوہ صاحب کے خلاف کسی نے بات کی، سب سے پہلے میں بولوں گا، اس کے بعد ساری ہماری پارٹی بولے گی۔ یہ انہوں نے مذاق بنا لیے، اتنا بندہ انسان فراموش ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور یار آپ اپنی اوقات میں رہے، کوئی بندہ نہیں بولے گا۔ تو پرویز الہی سے سوال پوچھا گیا کہ راولپنڈی میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا اور کیا جواب دیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور وہ نہیں چاہ رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح ہو، وہ چاہ رہے ہیں اس سے نظام کو چلے، اور یہ اپنی ٹینیور پر پوری کریں، یہ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کریں۔ اور اگر آپ یہ بار بار کہیں گے تو پھر ان کے پاس ایک اور بھی 1 سال کے لیے اکنامک ایمرجنسی لگا دیں۔ اب جناب صورتحال کچھ دوسری طرف یہ ہے کہ حکومتی موقف جو امیجیٹ آیا تھا کل عمران خان کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ بھئی آپ نے کیوں ٹائم لیا ہے، آپ امیجیٹ یہ فیصلہ کر دیتے۔ آج ہم نے دیکھا چودھری شجاعت سے وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی، آصف علی زرداری لاہور میں موجود ہیں، اس ساری تناظر میں، ساری گفتگو کے تناظر میں اب پنجاب اسمبلی بالخصوص اس کا فیوچر کیا ہے، تحلیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اور جو پرویز الہی نے گفتگو کی ہے کیا اس میں ہم میسج لے سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں گے قمر ظاہرہ مشیر وزیر اعظم، ارشاد بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار، عامر ضیاء صاحب سینئر تجزیہ کار، اور کوشش ہم نے کی کہ PTI کا موقف جاننے کی کوشش کریں کیونکہ ان کا ابھی تک اس پر کوئی آفیشیل ورژن ہمارے سامنے نہیں آیا ہے، ٹرائی کریں گے کہ ان سے رابطہ ہو۔ عامر ضیاء صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں۔ سر ابھی تک تو ہم خان صاحب کی جو فیصلہ ہے اس پہ بات کر رہے تھے، یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ دیکھیں جی پرویز الہی نے تو آپ پوری طریقے سے بتا دیا ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے خوب بھڑاس نکالی ہے، تنقید بھی کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جناب ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں لیکن یہ تنقید ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ تو کیا اس سے میسج لیا آپ نے؟
دیکھیں دو محبتوں میں تقسیم ہوئے ہوئے ہیں. ایک طرف تو ان کی پارٹی کا مستقبل ہے اور اگر ان کو انتخابات میں جانا ہے تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ان کے لیے زیادہ ایک منطقی بات ہوگی. پھر دوسری بات یہ کہ رکھ رکھاؤ کے آدمی ہیں اور آپ یاد کریں کہ جب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے تو ہوتا کہ پرویز مشرف صاحب نے اپنے جب الیکشن ہو رہے تھے جس میں پیپلز پارٹی جیتی 2008 کے اس میں کافی ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن انہوں نے کبھی کھل کر تنقید نہیں کی پرویز مشرف صاحب پہ بھی. تو یہ ان کی ایک طرح کا وفاداری ہے کہ ہمیشہ سے انہوں نے دیکھا کہ جی باجوہ صاحب کے ساتھ جو بھی ان کے تعلقات رہے ہیں تو اس حوالے سے وہ ان کا دفاع کر رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بڑی دلچسپ بات لگی صدف وہ یہ کہ باجوہ صاحب نے اپنے آخری دور میں جس جماعت اور جس خاندان پہ سب سے زیادہ احسان کیے بلکہ احسان عظیم کیے وہ تو شریف خاندان ہے. شریف خاندان کی سیاست کا احیا ہوا, ان کو جو ہے بدعنوانی کے کیسز سے نکالنے میں مدد دی, خود شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کو بیرون ملک بھجوانے میں, ان کی بیٹی کو بیرون ملک بھجوانے میں, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ باجوہ صاحب کی وجہ سے ہوئی. اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ تو باجوہ صاحب کے دفاع میں نہیں آ رہی. ان کے اور آنا چاہیے میرے خیال میں, کیونکہ سارا جو بھی ایک تفریق آئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھچاؤ ہے پی ٹی آئی کے درمیان اور باجوہ صاحب کے درمیان, وہ اس وجہ سے کہ جی انہوں نے جو ہے مبینہ طور پر پرویز الہی نے جو یہ موقف دیا ہے یہ اشارہ ہے عامر ضیاء صاحب کہ راہیں جدا بھی ہو سکتی ہیں. باوجود اس کے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا, ہم پر کیسز بھی بنے اور عمران خان تو مونس الہی کو ساتھ بٹھانا بھی نہیں چاہتے تھے مگر پھر بھی ہم ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ اشارہ بھی دے رہے ہیں وہ راہیں جدا کرنے کا کہ ایسی پاسبلٹی میں ہم دیکھیں, کیونکہ 5 دن بعد 4 دن بعد تو اسمبلی تحلیل کی ڈیٹ آ جائے گی. دیکھیے امکانات تو ہیں, بالکل ہیں, اور اس میں یقیناً دیکھیں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ بہت زیادہ چیزیں کر رہی ہوگی. ابھی ہمیں موجودہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ابھی ہمیں واضح نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ پتہ چلے گا کہ کیا پنجاب حکومت کو بچانے کے لیے اسمبلیز کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے ان کا کوئی کردار ہوتا ہے یا ان کا جو نیوٹرل پوسچر ہے اس کو جو ہے برقرار رکھتے ہیں. یہ سارے سوالیہ نشان ہے جس کا آپ کو جواب آنے والے چند دنوں میں مل جائے گا. لیکن یقیناً انہوں نے کہتے ہیں نا آپشن بند بھی نہیں کیا عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن انکنڈیشنل نہیں ہے. انہوں نے اپنی شرائط بھی ظاہر ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان اس کو مجبور ہیں اور ان کو اگر زیادہ سیٹس میں حصہ چاہیے, وہ زیادہ قومی اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹ مانگ رہے ہیں, اس کے لیے انہیں کوئی ایک پوسچر لینا پڑے گا جو انہوں نے لیا ہے. تو اس وقت کھیل جو ہے بڑا مطلب دلچسپ ہے, اور اس وقت جتنی غیر یقینی صورتحال ہے پی ڈی ایم کے لیے بھی ہے, حکومت کے لیے بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور عوام کے لیے سب سے زیادہ, ہمارے ملک کے لیے سب سے زیادہ جو مطلب ہے لوگ کہتے ہیں جی عمران خان جیتیں گے ہاریں گے یا پی ڈی ایم جو ہے وہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی کامیابی اور ناکامی کا سوال ہے. پاکستان کو اشد ضرورت ہے سیاسی استحکام کی. ظاہر پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے اس کا سارا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب سر آپ نے کیا سمجھا اور شرطوں کے ساتھ بات کی پرویز الہی نے اور کافی غصے میں بھی دکھائی دیے, تو اسمبلی تحلیل پر 2 ٹوک موقف ہے لیکن ساتھ میں خبردار بھی کر رہے ہیں اور شرطیں بھی ساتھ دکھا رہے ہیں. تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کیا وہ اب اپنا راستہ بدل سکتے ہیں بھٹی صاحب؟ دیکھیے میں لاہور میں ہوں پچھلے 2-3 دن سے, اور لاہور خبروں میں ہے اس وقت. اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو ہے کہ پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کیوں. اس میں کوئی شک نہیں, جیسے عامر بھائی بتا رہے تھے کہ جب پرویز مشرف کو پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, وہ غداری کی طرف بڑھ رہے تھے, اقتدار جا چکا تھا اور نظر بندی کی حالت میں تھے, اس وقت چودھری شجاعت نے کہا کہ اگر پرویز مشرف نے غداری کی ہے تو ہم بھی ان کے ساتھی ہیں, ہمیں بھی پھانسی دی جائے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے جب بندہ اقتدار سے چلا جائے, جب بندہ پاور سے ہٹ جائے, جب بندہ کرسی سے ہٹ جائے, اس وقت ساتھ دینا یا اس وقت کچھ کم از کم اس کی چند اچھی باتیں یاد دلانا یا اس کے ساتھ کھڑے ہونا. ہم احسان فراموش ہیں, ہم سورج مکھی ہیں, ہم چڑھتے سورج کے پجاری ہیں, ہم آنے والے کو فرشتہ اور جانے والے کو شیطان بنا دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کوئی شک نہیں چودھری خاندان کا یہ پس منظر ہے اور باجوہ صاحب کے ساتھ. اور پھر مونس الہی نے اس سے پہلے انٹرویو میں یہاں تک بھی کہا کہ بھائی جان آپ کی کوئی پہنچانے والے وہ خود ہیں, ہم ان کی وجہ سے آپ کے ساتھ آئے اور یہ پنجاب حکومت ان کی وجہ سے بنی ہے, باقی ساری تو چھوڑ دینا. پھر اس کے بعد 10 ملاقاتیں ہوئیں پرویز الہی کی, مونس الہی کی عمران خان صاحب کے ساتھ کہ پلیز آپ یہ اب مہربانی کریں,
وہ آپ کے موسن ہیں, وہ انہوں نے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تو حکومت نہ جاتی, اس میں کوئی شک نہیں, ایسا ہی تھا. مگر کچھ جو اچھے کام ہیں وہ بھی تو کریں. اب چھوڑ دیں, اب آگے بڑھیں, ہم آگے نکلیں. اور یہ اگر جب آپ ان کو غدار میسج اچھا نہیں جا رہا, یہ بار بار وہ کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب مانے, اسد عمر نے بھی اس میں ایگری کیا, شاہ محمود قریشی نے بھی ایگری کیا, پرویز خٹک نے بھی ایگری کیا کہ پلیز ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اب یہ غصہ کیوں تھا؟ غصہ اس وجہ سے تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ نہیں کریں گے, پرویز صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, مونا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہو. تو اس کے بعد ان کے ساتھ ان کو ساتھ بٹھا کر جب انہوں نے NRO2 دیا تو اس پہ غصہ تھا. دوسری وجہ ہے کہ کیا وہ ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ 6 دن بڑے اہم ہیں صدف, بہت امپورٹنٹ 6 دن ہیں. طریقے عدم اعتماد آئے گی, 2-4 دن آگے ہو سکتے ہیں. ایک میرا نجومی بابا ہے, غیر سیاسی نجومی بابا, وہ تو کہہ رہا ہے 2 مہینے اسمبلی 2-2.5 مہینے آگے جائے گی, پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. بہرحال تو ابھی اچھا طریقے عدم اعتماد آ جاتی ہے تو تھوڑی سی آگے چلی جائے گی. اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو الیکشن یا پھر جنرل الیکشن ساروں پہ ہو رہی ہے بات, صرف 1 منٹ چاہیے, صرف 1 منٹ چاہیے. تو ساروں پہ بات, 3 آپشن ہیں. اسمبلی نہ ٹوٹ جائے تو دونوں صوبوں میں الیکشن, یا جنرل الیکشن یا مینجمنٹ کی. اب آپ کو ذرا یہاں پہ روکیں گے, میں روکوں گی کیونکہ قائرہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ذرا موقف لے لیتے ہیں, حکومتی موقف اس حوالے سے کیا ہے. قائرہ صاحب بہت شکریہ. سر کیا کہیے گا, کل اسمبلی تحلیل کا اعلان ہوتا ہے, آج پرویز الہی کی گفتگو ہمارے سامنے ہے, تو جو حکومت ہے, وفاقی حکومت, اس پیش رفت کو کیسے دیکھ رہی ہے آفٹر پرویز الہیز انٹرویو؟ دیکھیے, یہ ناپسندیدگی کے اکٹھ ہیں, جبر کے اکٹھ ہیں, سوٹیبلٹی ہے. آج چوئی صاحبان پھٹ پڑے. یہ ویسے گالی گلوچ تو خان صاحب پہلے ہی کر رہے تھے باجوہ صاحب کے لیے اور اوور آل ادارے کے لیے. تو چوئی صاحب کو آج یہ بات 1 دن بعد جا کے اس کا زیادہ اظہار ہوا. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ دوسرے دن جا کے کیوں, اگر اس کا فوری طور پہ غصہ تھا تو فوری طور پہ نکل جاتا. ایک تو ان کو یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے آج ان کو فون کیا, جو میں نے سنا, جو ہمارے صحافی بھائی انٹرویو کر رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے, چوئی صاحب نے بتایا کہ ان کو باجوہ صاحب کی طرف سے گلہ پہنچا کہ جی یہ بڑی زیادتی ہے, آپ کی موجودگی میں میرے ساتھ یہ ہوتا رہا, مجھے گالی گلوچ ہوئی اور آپ خاموش رہے, اور یہ بڑی. تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی. اب یہ ہے کہ چوئی صاحبان کا تو پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے, وہ تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ سائڈ پہ رہتے ہیں, لیکن خان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات کا تناؤ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا, اس لیے کہ آج ان کے انٹرویو کے کلپس آنے کے بعد جو میٹنگ ہوئی ہے PTI کی, اس میٹنگ کے اندر بھی یا اس کی جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی باجوہ صاحب کو اسی طرح برا بھلا کہا گیا ہے. یہ عمل اگر کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور چوئی صاحبان اس کا جواب دیتے ہیں جس طرح چوئی پرویز الہی صاحب نے کہا ہے, تو یہ پھر ماحول میں اور تلخی آئے گی. اور پنجابی میں وہ ایک ہمارے ہاں کہاوت چلتی ہے, وہ کیڑا ہے تو کیڑا ہی صحیح, وہ ایک ماحول نہ بن جائے, ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے. اچھا, تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ PTI ظاہر کافلیک تو مونس الہی کی بھی پھر اس انٹرویو کے بعد بھی ملاقات تو ہو گئی ہے, تو اب دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خان صاحب کے اسمبلی تحلیل کے فیصلے کے ساتھ ہیں, وہ تو ہم دیکھیں گے. لیکن یہ جو 5-6 دن کا ٹائم ہے, 5-6 دن کا ٹائم ہے قائرہ صاحب, اس کو آپ لوگ بات چیت کے لیے عمران خان سے یوٹیلائز کریں گے یا پرویز الہی کو منانے کے لیے, اپنی طرف کرنے کے لیے استعمال کریں گے, کیا کریں گے؟ آپ یہ فرمائیے, خان صاحب ہمیں چھوڑیے, ہم تو جو کریں گے. خان صاحب اس ٹائم کو کس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے یہی کام جو انہوں نے کل ہی نہیں, یہ آپ نے جواب دینا, یہ میں نے نہیں دینا, کیونکہ میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں دوسرے حصے کا. میری طرف سے سوال یہ ہے کہ خان صاحب اصل میں ٹائم لیے رہے ہیں نا, ہم تو ٹائم لے نہیں رہے, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے توڑو جلدی کرو, کیوں دیر کر رہے ہو. اب خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس ٹائم کو کہاں کنزیوم کرنا چاہتے ہیں, کس مقصد کے لیے, کچھ تو ہوگا اس کے پیچھے. میرا خیال ہے وہ بھی ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں. اگر دیکھیں بیک گراؤنڈ میں بات چیت تو جاری ہے, بات چیت کے ذریعے اگر وہ اپنا مقصد اچیو کر لیتے ہیں تو پھر اسمبلی تحلیل سے فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا. تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ ونڈو اپنے لیے اوپن رکھی ہو.
تو اس کو آپ لوگ کیسے یوٹیلائز کریں گے ان سارے 5 دن؟ نہیں، ان کے لیے ساری ونڈوز بند ہیں. ان کے لیے صرف ایک ونڈو ہے کہ وہ بیٹھ کے سیاسی جماعتوں سے گفتگو کریں اور بیٹھ کے جب شیڈولڈ الیکشن کا جو دینا ہے وہ ان کے اوور آل ڈسکشن کا ایک حصہ ضرور بن سکتا ہے. اور اس میں 2 مہینے پہلے 2 مہینے بعد میں الیکشن کا کوئی ایسے پرابلم نہیں. ہم پہلے بھی کہتے رہے، کو آج نہیں کہہ رہا میں، لیکن اگر خان صاحب کا یہ خیال ہو کہ اس دباؤ کے تحت ایسا ہوگا تو اس دباؤ سے تو ان کے اپنے اتحادیوں کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں اور مزید ابھی دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. چودھری شجاعت وزیر اعظم کی ملاقات یہ کس ظاہر اسی تناظر میں ہو رہی ہے نا، جو سارے معاملات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سیاست میں ہیں اور اسمبلی تحلیل کے اس وقت معاملات ہیں. کچھ بتائیں گے ہمیں قاہرہ صاحب کے اس ملاقات کا کیا لب لباب؟ مجھے تو نہیں پتا جی، میں اس میٹنگ میں شامل نہیں تھا، نہ میری اس کے بعد ان دونوں احباب میں سے کسی سے گفتگو ہو پائی ہے کہ اس میں کیا گفتگو ہوئی. ان کی یقیناً گفتگو ان دونوں تک یا چند لوگوں تک محدود ہوگی اور اس وقت ان کی گفتگو یا ان کی ملاقات جو ہے وہ یقیناً اسی تناظر میں ہوگی. مجھے ان کے ایجنڈے کا بھی نہیں پتا، لیکن میں ایک ازمپشن کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ اسی کے بنیاد پہ ہوئی ہوگی اور کوئی وجہ تو نہیں ہو سکتی. اس وقت تو سب سے بڑا اہم ایشو یہی ہو سکتا ہے. کل سے خبریں یہ بھی ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، تو عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے، پھر آپ لوگ لا رہے ہیں، تیار ہیں پوری طرح سے؟ جی، ہماری طرف سے یہ سارے آپشن ابھی موجود ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں یہ ابھی ہمیں کھل کے نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ تو ابھی انہی کا ایجنڈا ہے. جب وقت آئے گا تو اپروپریٹ ٹائم پہ اپروپریٹ ایکشن جو ہے وہ کر لیا جائے گا. اس کو میڈیا کے ذریعے ابھی ڈبیٹ کرنے کے بعد تو استعمال بھی کر سکتے ہیں. نمبرز تو پورے نہیں ہیں، وہ اس نمبرز کے لیے کیا کریں گے؟ کیونکہ عدم اعتماد کے لیے تو نون لیگ کی طرف سے تمام تر چیزیں تیار ہیں، نمبرز کیسے پورے ہوں گے قاہرہ صاحب؟ دیکھیے، نمبر پورے نہیں ہیں تو نمبر پورے کرنے کی کوشش کریں گے. اور جس طرح خان صاحب نے ٹائم گین کرتے کرتے یہاں تک آئے ہیں اور وہ مزید ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم بھی دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. چیزیں بعض اوقات گزرتا ہوا وقت رستے پیدا کرتا چلا جاتا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا، تو پہلے تو یہ حکومتی اتحاد الیکشن کی باتیں کر رہا تھا کہ تحلیل کر دیں، ہم الیکشن میں جائیں گے. اب عدم اعتماد آئینی آپشن یوٹیلائز کر رہے ہیں، تو کیا مقابلہ نہیں کر سکتے انتخابی میدان میں عمران خان کا؟ کیا کنفیوژن ہے؟ آپ کا یہی خیال ہے تو ایسے ہی صحیح، ایسے سمجھ لیجیے، کیا کہنے میں کیا حرج ہے. آپ کے ان سوالوں کا جواب ہم میرا خیال نہیں، ایک سوال ہے. نہیں، آپ کا کوئی سوال نہیں، آپ کا خیال ہے. کیونکہ سوال تو یہ اتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ اب اس میں مزید گنجائش ہی نہیں ہے کہ سوال کیا جائے اس کا جواب دیا جائے. سوال ویلڈ ہے سر، جب تک الیکشن نہیں ہوتے اور تمام جماعتیں میدان میں نہیں آتی، یہ سوال اپنی جگہ پر انکار نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال 5,000 دفعہ ہو چکا ہے اور اس کا 5,001 دفعہ جواب دیا جا چکا ہے. اس کے باوجود سوال آپ کا کرنے کا حق ہے، آپ کیجیے. میں تو اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کا خیال ہے، آپ ضرور رکھیے. سر، ہم پنجاب اور کے پی کے الیکشن کی بات کر رہی ہوں، میں جنرل الیکشن کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہی کیونکہ تحلیل کا تو اب بات میچور ہوئی ہے نا، اور عدم اعتماد بھی ٹیبل اپ ہونے جا رہی ہے. بات ہو رہی تھی تحلیل کے اوپر ہی پچھلے مہینے بھر سے سوالات ہو رہے ہیں. جب سے خان صاحب نے کہا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اس وقت سے یہ سوال میڈیا میں ہے. میں نے اس لیے کہا کہ اس پہ سینکڑوں پروگرام ہو چکے ہیں، ہزاروں دفعہ یہ سوال دہرایا جا چکا ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی بڑی، ہم بڑے خوفزدہ ہیں. چلیں، آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں، بالکل دیکھیے. آپ کے خیال میں وہ پاپولر نہیں ہے اس وقت، اور جس طریقے سے جلسے میرا جلوس خیال ہوتے آپ نے ہیں یہ پوچھا ہے، آپ مجھ سے یہ سوال کر کے پوچھیں گی کہ وہ پاپولر ہیں کہ نہیں تو میں جواب دوں گا نا. یہ کافلی کی کیا نہ کریں. ہاں، کافلی کی ایسی کیا مجبوری آپ کہیں گے جب تمام جماعتیں اس طرف آ گئیں اور اب ان کو تنقید بھی بری لگ رہی ہے؟ قاہرہ صاحب، بطور سیاستدان آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ابھی؟ بہت سمپل ہے جی، یہ تو مونس الہی صاحب نے بھی بتا دیا تھا اور پرویز الہی صاحب نے بھی بتا دیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں گئے تھے. ہم نے پی ڈی ایم سے مبارکیں وصول کر کے مٹھائیاں کھلا کھا کے پھر چلے گئے. صبح اٹھ کے بھائی کو بھی چھوڑا، اپنے عہد کو بھی چھوڑا، تو کیوں گئے تھے؟ اب یہ بھی سوال ہے کوئی، اس کا بھی جواب چاہیے کیا. سیاسی اتحاد بھی دیکھ رہے ہیں نا وہ آنے والے الیکشن کے لیے، وہ تو آپ سے ایک قدم آگے بھی یہ تیاری کر رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تیاری کر رہے ہیں. ان کا حق ہے. میں تو آپ کے سوال کے اس حصے کا جواب میں نے کہا
کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب اس کا جواب دے چکے, جب یونس الہی صاحب اس کا جواب دے چکے, تو اب میرے جواب دینے کا تو اس میں مقصد ہی کوئی نہیں رہتا. ٹھیک ہے, قمر زمان قاہرہ صاحب گفتگو کر رہے تھے اور حکومتی موقف ہے یہ آپ نے ملاحظہ کیا. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ونس اگین, اور عامر ضیاء کی طرف رخ کریں گے. عامر ضیاء صاحب, یہ جو پرویز الہی کا انٹرویو ہے اس میں یہ ذکر بھی آیا کہ یہ بھی خواہش ہے کہ بیچ کی کوئی راہ نکل آئے اور پنجاب اور وفاق کی جو حکومت ہے اس میں ایک تسلسل چاہیے جو حالات ہیں ملک کے. تو آپ کو لگتا ہے اگر اس تناظر میں اس خواہش کو دیکھتے ہوئے ہم بات کریں تو کیا یہ تحلیل کا معاملہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے؟ جس طرح پہلے بھی وہ کہتے رہے کہ 2 مہینے آگے کر دیں خان صاحب, تو یہ میچور ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ یہ معاملہ کہیں پر؟ جو اگلے 5 دن ہیں بڑے اہم ہیں, اور عمران خان نے جو فوراً تحلیل نہیں کی اس کی بھی وجہ ہے. غالباً ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ پورے ملک میں یکدم وہ ہوں, انتخابات ہوں, بجائے اس کے کہ 2 صوبوں میں پہلے ہوں. اور کیونکہ فرض کریں عمران خان تحلیل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے جو ایم پی ایز ہیں وہ نکل جاتے ہیں باقی 2 اسمبلیوں سے اور ان کے استعفے منظور ہو جاتے ہیں قومی اسمبلی سے, اس صورت میں بھی کہ جب 66.6 یا 7% کہتے ہیں نا سیٹس پہ انتخابات ہوں گے, اس سے بھی ملک کا جو بحران ہے اور جو ہمارا عدم استحکام ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اچھا, اس بات کے ادراک عمران خان کو بھی ہے, اس بات کے ادراک حکومت کو بھی ہے, اور ایک کوئی بھی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں انہیں بھی پتا ہے. تو یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. اسی لیے عمران خان نے وقت دیا ہے کہ اگر آپ نیگوشیٹ کر کے ایک متفقہ آپ کوئی مطلب ہے کہ راہ نکالنے کوئی روڈ میپ دے دیں کہ جس کے تحت انتخابات ہوں تو وہ ایک اچھی راہ ہوگی. اچھا, اس میں ہمیں ایک بات کا بالکل علم ہے کہ حکومت اور خود پی ٹی آئی اکیلے تنہا جو ہے کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں. ان میں اتنا زیادہ خلیج ہے کہ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو پھر میانہ روی کے لیے کوئی بیچ کی راہ نکالنے کے لیے کسی ادارے کو, میں سمجھتا ہوں پاکستان فوج کا کردار بنتا ہے کہ وہ ان کو میکسیملسٹ جو پوزیشنز لی ہیں اس سے ہٹا کر ان کو کہے کہ جناب آپ گفتگو کریں اور ہم آپ کو مطلب ہے نا پوری بات پی ڈی ایم کی چلے مانی جائے گی کہ جناب اگست تک آپ حکومت کریں گے اور آپ کو ایک برس اور ملے گا, اور نہ عمران خان کی کہ کل ہم حکومت جو ہے وہ ختم کر دیں. آپ یہ کریں کہ 2-3 ماہ کے بعد لیکن ڈیٹ ایک دیں, فرم اناؤنسمنٹ کریں, تو اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. اور ہونا یہ چاہیے کہ جو اگلا بجٹ آنا ہے جون میں اس سے پہلے الیکشن ہو تاکہ ایک نئی منتخب حکومت جو ہے ایک نیا بجٹ دے. یہ اتنا ضروری ہے کیونکہ اگر اس حکومت نے دیا کہ وہ دے گی فائر فائٹنگ کا بجٹ, ہمیں ضرورت ہے اصلاحات کے بجٹ کی تاکہ ملک کو پائیدار طریقے سے معاشی عدم استحکام سے نکالا جا سکے. اب اس کے لیے ایک ہی وہ طریقہ ہے کہ انتخابات, اگر آپ فرض کریں پی ڈی ایم کی بات مان لیں کہ جن کو 1 سال اور دے دیں تو اس سے کیا ملک میں سیاسی انتشار کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا اس سے جو ہے مطلب ہے کہ ملک جو ہے یہ ترقی کی راہ پہ چلے گا؟ نہیں جائے گا. یہ بات ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے ادارے, ان کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ جو سچویشن آج ہے. اچھا, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کے بھی اس وقت فیور میں نہیں جاتی ہے چیز کنسیڈرنگ دا پرفارمنس. بھٹی صاحب, یہ ٹائم پہ بڑی بات ہوتی ہے. جی ایڈ کر ایک جملہ کہتے تھے, سوال جو ہے صدف پی ٹی آئی کے یا پی ڈی ایم کے فائدے کا نہیں ہے, سوال ہے کہ ملک کو کس چیز سے فائدہ ہوگا. ملک کو جس چیز سے فائدہ ہو وہ کام کرنا چاہیے. اگر پی ڈی ایم کی حکومت رہتی ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملک میں جناب دودھ و شہد کی نہریں بہیں گی اور ان کی لیجیٹیمیسی کو کوئی کوشچن نہیں کرے گا تو بسم اللہ, لیکن ایسا نہیں ہوگا. تو اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا کردار بنتا ہے, فوری کردار بنتا ہے. اگر نہیں بنائیں گے تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہے. جی بھٹی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں تحلیل سے کیا اچیو ہو جائیں گے مقاصد؟ کیونکہ اگر تحلیل ہو جاتی ہے, پہلے تو یہ کہ ابھی اس میں بہت سارے مرحلے باقی ہیں, عدم اعتماد کی بھی بات ہو رہی ہے اور پھر جو گفتگو جس تناظر میں ہو رہی ہے, تو پی ایم ایل کیو ہوئی, پی ٹی آئی ہوئی, اسٹیٹ مشینری تک جو ان کی ایکسس ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی, اور پھر ایک ری الیکشن کی کیفیت میں بھی جاتے ہیں تو بہت سارے لیگل مینز بھی بیچ میں آ سکتے ہیں, معاشی ایمرجنسی کے بھی ذکر ہو رہا ہے. تو فائدہ کس سے زیادہ اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں کون آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, پہلا ایک جملہ عامر بھائی کا, ہم جو تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اگر چہروں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ صدف کو دودھ اور شہد مل رہا ہے. میں اور عامر بھائی اور سمیت اسحاق ڈار کسی کے پاس نہ دودھ ہے نہ شہد ہے, اور 95% آبادی تو روٹی کو ترس رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات بہت برے ہیں, ملک جو ہے بربادی اور تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے اور کوئی حال نہیں ہے کسی بھی شعبے کا. دوسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا ایک اینگل دیکھیں تو 75 سال کی تاریخ میں
75 سال کی تاریخ میں کوئی مجھے حکمران بتا دیں، کوئی سیاستدان بتا دیں جس کی پنجاب میں حکومت ہو اور جس نے پنجاب میں حکومت چھوڑی ہو، کوئی بتا دے. یعنی پنجاب 18ویں ترمیم، یہ انہوں نے ایک جو چتر بازی کی نا، چلاکی کی اس ملک کے ساتھ، یہ سارے جمہوروں نے مل ملا کے اپنے سیف ہیونز بنا لیے، اور 18ویں ترمیم کی جو روح تھی اس کو مار کر اپنے اپنے اڈے بنا لیے. اس 18ویں ترمیم کے بعد جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ سمجھو ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے، یا ایک طرح سے وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے. تو عمران خان نے چوتھے مرحلے یا 5ویں مرحلے میں آ کر یہ اسمبلیاں کہا ہے کہ میں توڑوں گا. مطلب کیا ہے کہ مجھے الیکشن دیں، فریش الیکشن دیں. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ پرویز الہی صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بڑا اس میں وزن تھا کہ آپ کو نون لیگ کی حکومت آ سکتی ہے، سیاسی پناہ گاہیں ہماری ختم ہو سکتی ہیں، ہم سب آپ سمیت ہم سب غیر محفوظ ہو سکتے ہیں، گرفتاریاں مقدمے ہو سکتے ہیں. جس طرح سے نواز شریف صاحب ادھر ایون فیلڈ میں اور رانا ثنا صاحب ادھر اور مریم صاحبہ سارے انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے. اچھا، ترقیاتی فنڈز جو انہوں نے اپنے صوبوں کے اپنے ضلعوں کے علاوہ باقی ساروں کو بھی اچانک ریلیز کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ضائع ہو جائیں گے اور تختیاں لگا لے گا. الیکشن کی کیا گارنٹی ہے اگر ہم اسمبلیاں توڑ دیں؟ پرویز الہی صاحب نے صدر کو بھی بتایا اور عمران خان صاحب کو. نگران حکومت کے لیے ہم مشاورتی عمل سے نہ صرف باہر ہو جائیں گے بلکہ بال سکندر آپ کے عمران خان صاحب آپ کے پسندیدہ سکندر سلطان راجہ کے پاس چلی جائے گی، وہ پھر بنائیں گے نگران حکومتیں. اور پھر آپ صحت مند بھی نہیں ہیں. اور جو آخری بات ہے کہ جیسے ڈرائی کلیننگ آج کل مشین کھلی ہوئی ہے، پرانے داغ مٹائے جا رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب، مریم صاحبہ اور کیپٹن صفدر اور شہباز صاحب اور حمزہ صاحب اور سلمان صاحب کے بعد نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے اور ڈرائی کلین ہو کے آئیں گے اور پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے اگر ہماری حکومت نہ ہوئی. وزن تو تھا ان باتوں میں، لیکن عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ ان کے خلاف وہ بہت تیزی سے گھیرا تنگ کر رہے ہیں. ان کو نااہل کیا جانے کا امکان ہے وقت سے پہلے، ان کو جیل میں ڈالے جانے کی خواہشیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ کر الیکشن میں جائیں اور الیکشن کمپین خود لیڈ کریں. اب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کا میں نے رات کو بھی جیسے وہ تھا کہ میں نے پوچھا کہ لیول پلینگ فیلڈ سے کیا مراد ہے پی ڈی ایم سے. انہوں نے کہا کہ سمپل سی ہے. عامر بھائی میں ایک پروگرام میں بھی تھے، سمپل سی ہے. انہوں نے کہا یا نواز شریف اگر نااہل ہے اور جیل میں ہے تو عمران خان بھی نااہل ہو اور جیل میں ہو، اور اگر نواز شریف اہل ہے اور وہ الیکشن کمپین کو لیڈ کرے گا تو پھر عمران خان بھی کرے. تو یہ جب ایک طرف چل رہی ہو تو بڑا ٹرکی ہے. اور پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں اگلے 5 دن جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں بڑا کچھ جوڑ توڑ ہو سکتا ہے. مذاکرات بھی ابھی جاری ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کھلی ہوئی ہے. تحریک انصاف کا ایک بڑا دھڑا جو ہے اور صوبائی بھی اور مرکزی بھی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں. اور وہ جو بقول فیصل واڈا 3 سانپ اور چند کیڑے وہ بھی ایکٹیو ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن ملک بڑی مشکل میں ہے. آپ کو ان پی ڈی ایم کو بیٹھنا پڑے گا عمران خان صاحب کے ساتھ اور الیکشن ڈیٹ کے درمیان میں الیکشن یا آگے یا پیچھے کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ہم سارے ہی اس وقت بڑے کرائسس میں ہیں اور خسارے میں ہیں. اچھا عامر ضیاء صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو صوبائی اسمبلی تحلیل دونوں کے پی کی بات کریں، پنجاب بالخصوص، ایسی کیا چیز بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے اس کی تحلیل میں، یا یہ معاملہ آگے جا سکتا ہے؟ وہ ایسے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، وہ ایسے کیا آپشنز ہو سکتے ہیں جو حکومت اختیار کر لی؟ گزار ہے وہ ان کی خواہش تو یہی ہے کہ ابھی یہ معاملہ جو ہے الیکشن کے موڈ میں نہ جائے. گو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کر بھی دیں گے تحلیل تو ہم الیکشن کی طرف چلے آئیں گے. دیکھیے، حکومت کے پاس 2-3 آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ جو عمران خان کی صفحے ہیں اس میں نفاق ڈالا جائے ان کی پارٹی میں، یا ان کی تحادیوں کو ان سے چھینا جائے، جو بالکل سامنے کی بات ہے. دوسرا، وہ یقیناً یہ کر سکتے ہیں کہ عدالت کا، مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے ہوگا، کوئی نہ کوئی، لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ ذبح پہلے کرتے ہیں، جواز بعد میں تلاش کر لیا جاتا ہے. تو معاملے کو اٹکا سکتے ہیں، وہاں پر بھی ایک ذریعہ ہو سکتے ہیں امکانات کی اگر بات کریں. پھر وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جناب کوئی عدم اعتماد کی تحریک، حالانکہ لوگ اس میں جب سیشن میں ہوتا ہے اسمبلی جو کہ ہے اس وقت، تو آپ نہیں لا سکتے، لیکن ہے نا کہ اس ملک میں بہت سارے کرتب دکھائے جا سکتے ہیں. تو اگر دیکھیں عمران خان اس وقت جو ہے وہ تنہا کھڑے ہیں سیاسی طور پہ، صرف ان کے جو پیروکار وہ ان کے ساتھ ہیں، یا ان کی جو پارٹی کے وفادار لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. اس ملک کی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ ہو گئی، مولانا صاحب ہو گئے، اے این پی ہو گئی، ساری جماعتیں ایک طرف ہیں.
میڈیا اسٹیبلشمنٹ کا غالب حصہ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے. اسی طرح ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ جو اب اسٹیبلشمنٹ ہے نئی قیادت کے تحت، ابھی اس کو یہ ہمیں پتا چلے گا آگے جا کے وہ کتنی غیر جانبدار ہے اور کتنی نیوٹرل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کے جو ایجنڈے پر سب سے بڑا آئٹم ہے اس وقت میز پر، وہ یہ کہ ملک میں کیسے سیاسی استحکام لایا جائے، کیونکہ اس سے جب تک استحکام نہیں آئے گا صدف، نہ ہمارے ملک کا دفاع ٹھیک ہوگا، نہ معیشت ٹھیک ہوگی، نہ ہمارے خارجہ پالیسی ٹھیک ہوگی. یہ ازبز ضروری ہے، یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میں بار بار بالکل عدم استحکام ظاہر ہے بہت سارے معاملات ہیں، بالخصوص معاشی فرنٹ پہ ہم وہاں سے دیکھ رہے ہیں جس کے حوالے سے بات کی جا رہی. یہاں پہ میں بریک لیتی ہوں بٹی صاحب، بریک کے بعد واپس آتی ہوں، آپ سے آغاز کروں گی اور پھر سوال اٹھاؤں گی کہ سیز فائر کی پوزیشن میں آ جائیں گے خان صاحب اور کیا اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں، اور 5 دنوں تک کیا ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد.